ہے نا؟ جائیں گے انشاءاللہ. شاعر کہتا ہے کہ جن کے دلوں میں ہوگی عقیدت حسین کی، عقیدت حسین کی. اب جس کے دل میں ہے وہ ذرا بولے. جن کے دلوں میں ہوگی عقیدت حسین کی، عقیدت حسین کی. جن کے دلوں میں ہوگی عقیدت حسین کی، عقیدت حسین کی. جن کے دلوں میں ہوگی عقیدت حسین کی، جن کے دلوں میں ہوگی عقیدت حسین کی، ان پہ ہمیشہ ہوگی عنایت حسین کی، عنایت حسین کی. اور ایک شعر نا سب بھائی دیکھیے گا، میرے حسین کا مقام کیا ہے. ہر بات سمجھیں آپ. سر کٹ گیا ہے پھر بھی ہے قرآن زبان پر. دیکھیے پریشان ہے نا، کلمہ پڑھنے والے نہ پڑھے دوبارہ ہے نا، اور پادری راہی گرجا میں رہنے والا یہ دیکھ دیکھ کر کلمہ پڑھتا چلا گیا. سبحان اللہ. بولیں سبحان اللہ، اور پیار سے بولیں یا حسین. سر کٹ گیا ہے پھر بھی ہے قرآن زبان پر، ہے قرآن زبان پر. سر کٹ گیا ہے پھر بھی حسین کی، تلاوت حسین کی. کل پوری منتبت انشاءاللہ پڑھی جائے گی. کل جمعہ کا ٹائم ہے. آج چند باتیں ہے نا، میں نے کہا تھا کہ جو ہمارا ترتیب ہے اسی ترتیب میں ہم لوگ چلتے رہیں گے. کچھ لوگ پیسہ نکال کے جیب میں رکھ لیے کہ مفتی صاحب تو پڑھ نہیں دیں ہم کیا دینا ہے نا. سبحان اللہ. ابھی آپ بھی ہم پڑھیں گے لیکن گھبراتے ہیں. آپ نکال کے رکھیے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. ذرا پیار سے بولیں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم آقا حسین کا بھی ذکر کریں گے اور امام حسین کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہے. چلتے چلاتے بات یہاں پہنچی کہ آقا حسین کے والد محترم ہے نا کا مقام دیکھیے. جب آقا حسین کا یہ مقام ہے تو پھر بھائی باپ کو باپ ہوتا ہے نا. صحیح کرا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ باپ باپ ہوتا ہے، پھر باپ کا مقام کیا ہوگا ہے نا. اور کتنا بڑا مقام ہے تو ذرا سنیں. ابھی پیدا نہیں ہوئے امام آقا حسین کے والد. آقا حسین کے والد کون ہیں؟ حضرت علی. ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں ہے نا، ابھی دنیا میں نہیں آئے. لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر نبی تک اور نبی سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے ولی آئیں گے ان سب کو ولایت علی سے ملتی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ ابھی حضرت علی پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا نہیں ہوئے، ابھی دنیا میں نہیں آئے حضرت علی. لیکن کیا لکھا جا رہا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر نبی تک جتنے ولی ہوئے ہیں ولایت کہاں سے ملی ہے؟ پھر بولیے کہاں سے ملی ہے؟ علی سے. پیدا ہی نہیں ہے تو ولایت ملی کہاں سے؟ ایک تو نہیں سمجھو گے، ایک تو مقام ہے. سبحان اللہ. پیدا نہیں ہوئے لیکن ولایت تقسیم فرما رہے ہیں، عالم ارواح میں ولایت دے رہے ہیں. جب پتہ ہے حضرت علی کی پیدائش کہاں ہوئی
اجازت نہیں ہے تو سنیے، ہے تو دوبارہ سنیے۔ سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ نام بھی حاجی لوگ حج کرنے گئے ہے نا، آپ بتائیے اگر ناپاک ہو جائے حاجی یا جو عورت ناپاک ہو جائے وہ حرم کے اندر جا سکتی ہے؟ ہاں، مسئلہ کیا ہے نا؟ لیکن فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ محترمہ گئی خانہ کعبہ کے طواف کے لیے۔ اب عورت کو جو درد ہوتا ہے، درد زیر اٹھا، اب خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے، جب درد شروع ہو گیا اور بھی لوگ ہیں، جائیں تو کہاں جائیں، پردہ بھی ضروری ہے، اور بھی لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ ابھی دل میں سوچ ہی رہے تھے، ایک آواز آئی اور فاطمہ کیا سوچ رہی ہے؟ میں کعبہ کی دیوار کو شک کرتا ہوں، اندر چلی جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل میں خیال آیا یہ آواز کہاں سے آئی؟ ابھی قدم بڑھا رہے تھے کہ اندر جاؤں، پھر دل میں خیال آیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایٹومیٹک عورت ناپاک ہوتی ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ خانہ کعبہ پاک، میں ناپاک، کیسے جاؤں؟ دل میں خیال آیا نہیں جانا ہے۔ پھر آواز آئی، کیا سمجھ رہی ہے؟ جب بچہ آنے والا ہے وہ بھی پاک، میرا دادا بھی پاک، جو آنے والا وہ بھی پاک اور میرا حضرت علی خانہ کعبہ میں یا اندر۔ فاطمہ بنت اسد اندر گئی اور حضرت علی کا جنم دنیا میں حضرت علی ہے نا۔ اب دو روایت ہے، ایک یہ ہے کہ وہاں 3 دن رہی اور ایک یہ ہے کہ 10 دن رہی، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں 3 دن رہی خانہ کعبہ کے اندر اور وہاں سے گھر آئی ہے نا، 10 دن 3 دن کے اندر گھر آ گئی۔ اب ہوتا کیا ہے مسئلہ، اب لوگ ملنے جلنے والے ہیں۔ ابو طالب بڑا مالدار آدمی تھا، بڑی شہرت تھی، بڑا دمدار تھا۔ حضرت علی کے والد محترم بڑے دمدار تھے۔ لوگوں نے کہا او ابو طالب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، دعوت تو بنتی ہے۔ کیا کہا مکے والوں نے؟ ہاں، یہ تو ہمیشہ رواج ہے، دعوت جو بنتی ہے، پارٹی کب دی جا رہی ہے، کھانا کب کھلایا جا رہا ہے، اتنا سننا تھا۔ حضرت علی کے والد محترم ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، رو کر کہنے لگا، او میرے بھائیو، میرا بچہ جو دنیا میں آیا ہے واقعی اوپر والے نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، ان کی آنکھیں لاجواب ہے، ان کا چہرہ بے مثال ہے، ان کے ہونٹ بڑے خوبصورت ہیں۔ پھر کہنے والوں نے کہا آپ تو رو کیوں رہے ہیں؟ تو رو کر بولے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ میرا بیٹا آنکھ سے معذور ہے، اندھا ہے۔ آنکھ سے ظاہر سی بات ہے، ایک بیٹا پیدا ہو، بچہ خوبصورت ہو ہے نا، لب و رخسار کا جواب نہیں، چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہو اور آنکھ نہ کھلے تو سب کو پریشانی ہوگی کہ نہیں؟ صحیح بولے نا؟ جی بالکل۔ آج حال یہ ہے جب ہمارا آپ کا بیٹا بیٹی جب پیدا ہو ہاسپٹل میں تو اگر بچہ روئے تو سب ہنستے ہیں، اور اگر بچہ نہ روئے تو سب چچا سب روتے ہیں۔ یہ بولے سب روتے ہیں، محنت برباد، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اگر بچہ روئے، ادھر بچہ رو رہا ہے، ادھر ہم ہنس رہے ہیں، ہائے ہائے احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اور بچہ اگر خاموش ہو تو پھر ہماری آنکھوں میں محنت برباد ہے کہ نہیں ہے؟ اب ایک بچہ پیدا ہوا بڑی خوبصورت ہے لیکن آنکھ نہیں ہے، پریشان، ماں پریشان، باپ پریشان، گھر والے پریشان، بات دھیرے 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 رفتہ 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 تیرے اور میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ سبحان اللہ، میرے آقا کے پاس پہنچ گئی۔ میرے نبی چلے اپنے گھر سے اپنی چچی کے گھر آ گئے، حضرت علی کے گھر آ گئے، فاطمہ بنت اسد کے گھر میرے نبی آ گئے۔ میرے نبی نے گھر کے اندر قدم رکھا، میرے نبی نے قدم رکھا، اور قدم رکھنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا اور چچی میں نے سنا ہے تیرے گھر
تھا, کسی روایت میں 3 دن 3 دن اور کسی میں 10 10 دن. کسی کو نہیں دیکھا. باپ کو دیکھو 9, ماں کو دیکھو 9, اور دوسرے رشتہ دار خاندان والے کا چہرہ دیکھو 9. علی نے کہا ہوگا نہ آسمان دیکھوں گا, نہ زمین دیکھوں گا, نہ خدا کا گھر دیکھوں گا, نہ رشتے دار دیکھوں گا. اگر دیکھوں گا تو سب سے پہلے چہرہ احمد مختار دیکھوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے چہرہ احمد مختار دیکھوں گا. علی ہے نا. بات بڑھتی تھی. 9 سال کی عمر میں حضرت علی ایمان لے گیا. کسی نے کہا 9 سال, کسی نے کہا 10 سال, کسی نے کہا 8 سال. ایمان لے گیا. کس نے؟ حضرت علی ایمان لائے. 9 سال کی عمر میں ایمان لے گیا حضرت علی. میرے آقا حضرت علی بڑے ہوتے بڑے تھے, ہے نا. عمر گزرتی رہی, بڑے ہوتے ہیں. ایک دن میرے نبی نے فرمایا علی کیا بات ہے, میں اپنی ماں کو پریشان کیا ہے, اپنے باپ کو بڑا پریشان کیا تھا, آنکھ کیوں نہیں کھول رہا تھا. سبحان اللہ. نہیں سمجھے. 3 دن ہو گیا, 10 دن ہو گیا تھا, آنکھ کیوں نہیں کھولا تھا, پریشان کیوں کر رہا تھا. کس نے سوال کیا؟ کس نے کہا؟ نبی نے کہا علی سے کہ بچپن میں ماں باپ کو پریشان کیوں کیا تھا, آنکھ کیوں نہیں کھولا تھا, آنکھ کیوں نہیں کھولا تھا. اتنا سننا ہوا حضرت علی مسکرائے کر فرمانے لگے, اور میرے آقا میرے ماں باپ کے قدموں پہ قربان, ابھی میں دنیا میں آیا نہیں تھا, عالم ارواح ہوا تھا, اللہ کی بارگاہ میں تھا. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا, جب تم مجھے دنیا میں بھیجے گا میں دنیا کی چیزوں کو نہیں دیکھوں گا, میں سب سے پہلے تیرے محبوب کا پیارا چہرہ دیکھوں گا. میرے محبوب کا پیارا, تو میں نے وعدہ کر لیا تھا, اس لیے میں نے سب سے پہلے یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھا. حضرت محترم حضرت علی, ہے نا, حضرت علی. اب جب کیجیے حضرت فاطمہ. حضرت علی کی بات آپ نے سن لیا, ہے نا. یہ تھی یہ کڑی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے آپ, ہے نا, کچھ بھی نہیں. میں نے کیا اور آ گیا, ہے نا. حضرت فاطمہ کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا میری بڑی فاطمہ ہے. بیٹیوں سے باپ کتنا پیار ہوتا ہے, ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے. اس کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ بیٹی میرے پیارے نبی کی ہے. سبحان اللہ. وہ بھی کیوں نہ, باپ بھی تو نبیوں کا سلطان ہے کہ نہیں ہے, اور شوہر بھی تو ولیوں کا سلطان ہے نا, اور بیٹا بھی تو شہیدوں کا سلطان ہے نا. ارے کہیں ایسا ملے گا؟ بیٹا دیکھو تو شہیدوں کا سلطان, شوہر دیکھو تو ولیوں کا سلطان, اور باپ دیکھو تو نبیوں کا سلطان. نبیوں کا سلطان. آپ بول میرے باپ دیکھو تو نبیوں کا سلطان. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کی بارگاہ میں چلی گئی. میرے نبی کو سلام کیا, میرے نبی نے جواب دیا. میرے آقا کھڑے ہو گئے, اپنی بیٹی کے ماتھا کو چوما, اور اگر آپ کی بیٹیاں ہیں, شادی ہو گئی ہو یا نہ ہوئی ہو, اگر کہیں باہر سے آئے یا آپ باہر سے گھر جائے اور بیٹی سے ملاقات ہو, تو پیار سے اپنی بیٹی کے پیشانی کو بوسہ دینا. یہ بوسہ دینا میرے نبی کی سنت ہے. پیار کرنا بیٹیوں سے. سنیے, حضرت عائشہ کہتی ہے کہ فاطمہ ایسی تھی, ہے نا, کہ جب چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ نبی چل رہے ہیں, بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ نبی بول رہے ہیں. یعنی اپنے آپ میں ہر فعل میں قول میں نبی کی سیرت اور صورت کو ڈھال دی تھی. حضرت فاطمہ گئی نبی کی بارگاہ میں, آ کر حضرت فاطمہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھ گئی. میرے آقا نے فرمایا بیٹی کیسے آنا ہوا, کیا بات ہے, ابھی اس وقت کیسے آنا ہوا. حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ, آپ سے ملاقات کے لیے آ گئے ہو, آپ کا چہرہ دیکھ
آپ کی زیارت کرنے آ گئی ہو اور اے میرے آقا دل میں ایک بات تھی وہ بھی پوچھنے آ گئی ہو سبحان اللہ حضرت فاطمہ نے کہا دل میں ایک سوال تھا پوچھنے آ گئے ہو نبی نے فرمایا بیٹی بولنا کیا سوال ہے کیا بات ہے حضرت فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ جب قیامت کا دن آئے گا نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر ایک انسان ہر دم پریشان ہوگا لوگوں نے جو جنت بنائی ہے اللہ کی جو جنت ہے اے میرے آقا بتائیے اس جنت میں سب سے پہلے کام داخل ہوگا سب سے پہلے کون داخل ہوگا نبی نے فرمایا بیٹی یہ بھی پوچھنے والی بات ہے جنت میں سب سے پہلے تیرا بابا جائے گا سبحان اللہ سب سے پہلے تیرا بابا جائے گا یعنی میں جاؤں گا سب سے پہلے میں جاؤں گا تو نبی نے جب یہ فرمایا حضرت عائشہ خاموش ہو گئی حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مردوں کی بات ہے میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گی میرے نبی نے فرمایا فاطمہ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں مریم بنت عمران جائے گی مریم بنت اب آپ بولیں گے یہ کس کا نام آ گیا ڈکشنری میں نیا نام کس کا آ گیا پتہ ہے مریم بنت عمران کون ہے حضرت موسیٰ کی ماں سب باتیں سنیے مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ کا ایک رسول ہے ایک نبی ہے وہ ایسا نبی ہے جو بغیر باپ کی دنیا میں آیا ہے سبحان اللہ کون ہے حضرت داؤد السلام کون ہے اور پڑھو نا خالی فلم ہسٹری پڑھو گانے پڑھو رات رات موبائل دیکھو پبجی گیم کھیلو واٹس ایپ دیکھو پھر پتہ چلے گا کہ بغیر بات کے کون ایسے نبی آئے ہیں میرے دیوانوں یہ ہے غلام حسین کتنے بھولے بھولے ہیں سبحان اللہ ذرا بولے سبحان اللہ وہ نبی جو بغیر بات کے ہیں ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے عیسیٰ علیہ السلام یہ بغیر بات کے ہیں پھر کبھی موقع ملے گا تو پوری ہسٹری سناؤں ہے نا اب جہاں پہنچانا چاہتا ہوں وہاں ابھی بہت مزہ آئے گا لیکن انشاءاللہ اگر صحیح سے سنیں حضرت میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے کون جائے گی جنت میں عورتوں میں سب سے پہلے کون جائے گی ارے بولے نا کون جائے گی مریم بنت عمران یعنی موسیٰ عیسیٰ کی ماں حضرت فاطمہ سنی نہ تو خاموش چہرے میں ہلکی سی اداسی ہلکی سی میرے نبی مسکرا کر میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ خاموش کیوں ہو گئی ایک چہرے میں اداسی کیوں ہو گئی حضرت فاطمہ کہنے لگی او میرے آقا میں نے تو یہ سوچا تھا کہ آپ سب سے پہلے میرا نام لیں گے سب سے پہلے میرا نام لیں گے کہ جنت میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں جاؤں گی میرے نبی نے فرمایا اور فاطمہ جو میں نے کہہ دیا بات وہی سچ ہے سب سے پہلے مریم بنت عمران جائے گی اس کے بعد کون جائے گی لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ تو جس سواری پر سوار ہو کے جائے گی اس کی لگام مریم کے ہاتھ میں ہوگی وہ خادمہ بن کر جائے گی اور تو مخدومہ بن کر جنت میں جائے گی سبحان اللہ وہ خادمہ اور مخدومہ خادمہ اور مخدومہ مطلب سمجھ گیا نا ہارڈ تو نہیں ہو گیا کہ مشکل تو نہیں ہو گیا ڈیفیکلٹ تو نہیں چل رہا نا سنیے ذرا غور سے سنیے بات قریب آ رہی ہے حضرت فاطمہ میرے پیارے نبی کی پیاری بیٹی ایسی لاجواب بیٹی کہ کائنات میں ایسی بیٹی جنم ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا اور ہو بھی نہیں سکتا اور ادھر حضرت علی آپ لوگ کیا کہتے ہیں ارے رشتہ بڑا پرفیکٹ لگا ہے رشتہ بڑا پیارا لگا کیسے بھائی ارے ادھر جو بیٹا والا ہے نا وہ بھی بڑا
اپنا ایڈوکیٹ کے گھر کا ہے اور بیٹی والے بھی جو ہے وہ بھی تھوڑا مطلب کوئی ڈپارٹمنٹ ہوتا نہیں ہے نا، وہ بھی مطلب ڈاکٹر کے گھر کا مطلب بڑا پرفیکٹ رشتہ لگا ہے، کہتے بھی نہیں کرتے۔ اگر ایسا رشتہ لگ جائے کہ لڑکا ہائی فائی ہو والے کی غریب ہو، صحیح کہا تو غلط کرا، صحیح بولے نا آپ، لڑکا بڑا ہائی فائی ہے لیکن لڑکی والا تھوڑا سا، اور اگر دونوں پر ہاں کیا رشتہ اور کیا جوڑی لگے کہ نہیں ہے۔ اب ذرا غور کرو نا، علی پیدا ہوئے خدا کے گھر میں، نہیں ہوا ذرا پیار سے، علی پیدا ہوئے خدا کے گھر میں اور فاطمہ پیدا ہوئی محبوب خدا کے گھر میں، نہیں آپ لوگوں نے فطرہ جملہ کو کیچ نہیں کیا، یہ ایسی چلا گیا۔ علی پیدا ہوئے خدا کے گھر میں، دولہا بھی لاجواب، اور نبی کے گھر میں فاطمہ پیدا ہوئی محبوب خدا کے گھر میں، دلہن بھی لاجواب۔ اور جب دونوں ملے، دونوں کی جب شادی ہی بھی ملے اور اللہ نے جو پھول دیا اسی پھول کو حسن حسین، اسی پھول کو حسن و حسین، واقعہ بہت ہے لیکن قریب آئیے، ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے، ابھی بیان بہت سارا ہے ابھی، ہے نا، اب تو شروع ہوا ہے۔ جہاں تک آپ کا موڈ بنا رہا تھا کہ آپ لوگ جاگنے کی عادت کریں گے، آنے کی عادت کریں گے، ہے نا، لیکن آپ لوگ جاگ نہیں رہے ہیں۔ جو پیدا ہوا بیٹا اسی کو حسن و حسین کے، اب ایک مسئلہ، ایک سوال کا جواب دیجئے، میری تقریر ختم، ہے نا، ایک سوال کا جواب دیجئے۔ آپ کے گھر میں عورتیں ہیں؟ بولیے نا جی اس میں کیا شرمانے والی بات ہے؟ سب کے گھر میں، جی، ہمارے گھر میں ہے، جی، ہے نا، ہماری رات کی پیدائش کیسے ہوئی ہے؟ ایک ناپاک قطرہ سے، رائٹ؟ سب بولیے پہلے، ہاں یا نا، یس یا یس۔ اچھا جب تک ہم ماں کے پیٹ میں رہے ہم لوگ کیا کھاتے رہے؟ کسی کو پتا ہوگا؟ ارے وہ ڈاکٹر صاحب کہاں ہے؟ آج نہیں آئے وہ، آگے تو آنا تھا انہیں، ہے نا۔ جب تک ہم ماں کے پیٹ میں رہنا 9 مہینہ ہم رہتے ہیں نا، ہم کیا کھاتے ہیں؟ ذرا بتائیے نا، اب سنیے، اب آپ سمجھیں گے، آپ قریب آئیے، ہے نا۔ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر عورت، دنیا کی کوئی ایسی عورت نہیں ہے کہ ہر ماہ کے کچھ دن اس پر ایسے آتے ہیں، ذرا سمجھیے گا، ماہ کے کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ اس پر نماز معاف، سمجھ گئے؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ اس پر روزہ معاف ہے نا، اس پر زکوٰۃ کیا کہتے ہیں کہ قرآن شریف چھونا معاف ہے، نماز کی قضا نہیں کرے گی لیکن روزہ کی قضا وہ بعد میں کرے گی، معاف ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ہر عورت جو بھی دنیا میں آئی ہے بغیر اس کے وہ آگے، جب یہ اس منزل پہ عورت پہنچ جاتی ہے کہ وہ ہر مہینہ کچھ دن نماز اس پر معاف ہو جائے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ادب کا جملہ یہی ہے، جب نماز اس پر معاف ہو جائے تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ آگے وہ جب اس مقام پہ آتی ہے تو پھر اس کی شادی کریں، صحیح بات ہے۔ اور جب شادی ہوتی ہے تو دلہا دلہن جو ملتے ہیں تو پھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، اور اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ یعنی ہر عورت کو ماہ میں کم سے کم 2 دن 3 دن 4 دن زیادہ سے 10 دن خون آنا ہے، بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب شادی ہوتی ہے نا، جب شادی ہوتی ہے اور جب دولہا دلہن کی ملن ہوتی ہے، پھر جب پیٹ میں اللہ اس کو بچہ دیتا ہے تو پھر خون آتا 9 مہینے تک؟ ارے آتا ہے؟ نہیں آتا ہے، وہ جاتا کہاں ہے؟ تو یہ جو ایک ناف ہوتی، ناف یہ ناف ہے، اس میں جو ہم لوگ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناف کو کاٹتے ہیں نا، وہ جو ایک رگ ہے، رگ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچے سے جوڑ دیتا ہے۔ کہاں سے جوڑتا ہے؟ بچے سے جوڑتا ہے۔ وہ جو ناپاک خون نکلتا تھا عورت کا مہینے میں جس سے نماز معاف ہوتی تھی، اب وہ خون نہ نکل کے وہ ہمارے جسم کا بنا ہے۔ اب بات سنائیں، تو ہم لوگ بنے ہیں کس سے؟ نہیں سب بولو، کس سے؟ ناپاک قطرہ سے، اور ہماری غذا کیا ہے؟ وہی ناپاک ہے نا۔ تو پھر گھمنڈ کس بات کا ایسا؟ ارے اپنا وجود تو دیکھو، جب ہم ناپاک خون سے بنے ہیں، ناپاک قطرہ سے بنے ہیں، ناپاک خون کا اگر یہاں تک پہنچے ہیں، تو پھر یہ گھمنڈ کس بات کا؟
انسان کو سوچنا چاہیے ہے نا کہ ہماری کوئی حیثیت اپنی نہیں ہے، یہ سب کرم ہے نبی اعظم کا سلام نہ ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ لیکن یہ مسئلہ یہ ہے آپ ڈاکٹروں سے جا کے آپ رائے لیجیے، ڈاکٹروں کا کہنا ہے دنیا سے کوئی بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہو وہ یہی کہے گا جب تک یہ ناپاک خون عورت کو نہ آئے وہ بچہ نہیں بن سکتی ہے، وہ اس قابل نہیں ہو سکتی ہے کہ بچہ جنم دے۔ ہر ایک عورت کو یہ معروف پیش آنا ہے، ہر ایک عورت کو یہ خون آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا ذرا آپ فرمائیے فاطمہ کی کیا شان ہے، تو میرے نبی میرے آقا محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اور دنیا میں سن لو ساری دنیا کی عورتوں کا حکم الگ ہے، میری بیٹی فاطمہ کا معاملہ الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ کا معاملہ، فاطمہ کو یہ خون کبھی اللہ نے اسے محفوظ فرمایا۔ اللہ نے ذرا قریب ذہن کو قریب بات کو قریب کیجیے گا، ذہن کو قریب کیجیے گا۔ اللہ نے حضرت فاطمہ کو اس سے سب بولیے، اللہ نے حضرت فاطمہ کو اس سے محفوظ رکھا۔ جب محفوظ رکھا، ڈاکٹروں کا کہنا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کا کہنا، مفتیوں کا کہنا، حکما کا کہنا، عالموں کا کہنا، جب تک یہ خون نہ آئے بچہ عورت نہیں ہوا، بچہ عورت نہیں جم سکتی۔ اب آقا کی بارگاہ میں سوال ہوا اور میرے آقا سب کا کہنا یہ ہے، ساری دنیا میں ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے، ساری دنیا میں حکما کا یہ کہنا ہے، سب کا یہ کہنا ہے جب تک یہ خون نہ آئے، جب تک عورت اس مرحلے سے نہ گزرے، تب تک وہ بچہ جن نہیں سکتی ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے فاطمہ کو اس سے محفوظ رکھا ہے، آپ کی بیٹی کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ اے میرے آقا پھر بتایا جائے، پھر مسئلہ حل کرایا جائے کہ حسین کیسے پیدا ہوئے ہیں، ابا حسن کیسے پیدا ہوئے ہیں، حضرت زینب کیسے پیدا ہوئے ہیں، امی کلثوم کیسے پیدا ہوئے ہیں۔ علماء جب آقا کی بارگاہ میں سوال کریں گے تو جواب وہاں سے نہیں ملے گا، بلکہ جواب تمہیں بریلی کے رضا سے ملے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ بریلی کے رضا ہے نا، کہاں سے ملے گا جواب؟ اعلیٰ حضرت سے۔ اب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئیے، اعلیٰ حضرت جواب دیجئے نا۔ جب یہ مسئلہ نہ ہو تو بچہ دنیا میں نہیں آ سکتا، پھر حسین کیسے آئے، پھر آقا حسن کیسے آئے؟ تو اعلیٰ حضرت بریلی کے سرزمین سے ہم دیوانوں کو عقیدہ دے رہے ہیں۔ ذرا پیار سے بولنا، ہم دیوانوں کو عقیدہ دے رہے ہیں، ہم دیوانوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خاموش ہو جا، مسئلہ یہ ہے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، دوران نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ اس شعر کو پھر سمجھنے کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے، یہ کیا مسئلہ ہو گیا۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کس کا؟ نور کا، نور کا۔ اب ایک بات بتائیے، سمجھنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ چھوڑ دوں؟ میں نے کہا تھا نا کل تھوڑا ٹائم دیجیے گا، ہے نا، زیادہ ٹائم تو نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم کو سننا ہے سننا ہے، بیٹھو حضرت سننا ہے، بیٹھو، حضرت سنانے کے لیے تیار، ذرا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ زمین، آسمان، چاند، سورج، کیا پیدا کیا؟ بولو، امریکہ والا پریشان ہے، ہاں سب سے ملتا کہ اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے نا، لندن والا پریشان ہے، چین والا پریشان، سب نئی نئی تحقیق پیش کر رہا ہے، صحیح کہوں میں؟ امریکہ والا کہہ رہا ہے اللہ نے سب سے پہلے ہوا پیدا کیا، چین والا کہہ رہا ہے اللہ نے سب سے پہلے واٹر پیدا کیا، کوئی کہہ رہا ہے اللہ نے سب سے پہلے زمین پیدا کیا، کوئی کہہ رہا ہے اللہ نے سب سے پہلے آسمان پیدا کیا۔ لیکن نبی کے غلاموں کے لیے مسئلہ بالکل آسان ہے، سبحان اللہ، اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آقا کے غلام سے پوچھو تو آقا کے غلام کا چپ، اللہ نے سب سے پہلے
کب بھی نہیں تھا وہ مطلب کوئی لمحہ کوئی ٹائم کوئی سیکنڈ کوئی وقت نہ کچھ نہیں تھا بس بنانے والا اللہ کی ذات اور بننے والی مصطفیٰ کی ذات کچھ نہیں تھا اب جب بتائیے جب مٹی نہیں تھی مصطفیٰ بنے کیسے مصطفیٰ کیسے بنے ہوا انسان کی جسم میں چار چیزیں ہیں کتنی چیزیں آگ پانی مٹی ایک تو آپ بولو تین ہم ایک تو آپ بولو ہوا یہ چار چیزیں ہم لوگ کے جسم میں ہے نا کچھ نہیں بنا تھا مصطفیٰ کے نور کو اللہ نے اپنے تمام کسی چیز کی ضرورت تھی بس اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا مسئلہ قریب آیا ذہن میں آیا ہے نا اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کرے گی ذکر ہمیشہ نہیں شیر چھوڑ دوں گا سمجھے فری میں تقریر کرنا تو کیا مطلب ہاں سبحان اللہ اور کیا سبحان اللہ دنیا کرے گی ذکر ہمیشہ ہر ایک بچہ بولے گا سب بولیں گے تاکہ ہمارے جتنے جوان ہیں سب بولیں گے تاکہ سب کو ہمارے حاجی صاحب کا انتظار کرنا آتا سبحان اللہ سب دنیا کرے گی ذکر ہمیشہ ایسا مطلب حسین کا نعرہ لگنا چاہیے یہیں سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں واقعی ہم لوگ غلام حسین ہے نا پھر میں شعر پڑھتا ہوں کہ دنیا کرے گی ذکر ہمیشہ دنیا کرے گی ذکر ہمیشہ ہمیشہ حسین کا دنیا کرے گی ذکر دنیا کرے گی ذکر ہمیشہ حسین کا دنیا کرے گی ذکر ہمیشہ حسین کا کیوں اسلام زندہ کر گیا سجدہ حسین کا سجدہ حسین کا اسلام زندہ کر گیا سجدہ حسین کا تو حاجی صاحب نکال ہی رہے بولے نا سبحان اللہ اسلام زندہ کر گیا سجدہ حسین کا سجدہ حسین کا اسلام زندہ کر گیا سجدہ حسین کا سجدہ